بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ضیمیہ کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط پر بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے آج 16واں نقطے پہ بات ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن پاک کو، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اس فرمان الہی کی روشنی میں سلسلہ ضیمیہ ساری نوع انسانی کو متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو کہ پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اختلاف رائے، یعنی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کے لیے مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کام کو ایسے کر لیا جائے، کوئی کہتا ہے ایسے کر لیا جائے، کوئی کہتا ہے اس طرح کر لیا جائے۔ تو اس میں 4 5 6 الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہر رائے کی کوئی اہمیت ہو، اور ہر ایک رائے میں کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہو۔ ایک ہوتا ہے کوئی مثال طور پہ ایک کلام ہے، ایک کوئی بات کہی گئی ہے، تو ہم اس میں یہ پوچھ رہے، کچھ مختلف لوگ کہہ رہے ہیں اس بات کا مطلب یہ ہے، دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کا مطلب یہ ہے، تیسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے۔ تو یہاں پہ ہر ایک جو مطلب بیان کر رہا ہے، یہاں پہ پھر اگین ان کی اپنی اپروچ، ان کی ذہنی سطح، علمی قابلیت، سوچنے کا انداز، یہ سب چیزیں اثر انداز ہو کر ایک رائے بنتی ہیں۔ ایک چیز کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کو کسی کام سے بھیجا تھوڑے فاصلے پہ دوسرے شہر، اور فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات سے مراد یہ تھی کہ اتنی رفتار سے جاؤ کہ عصر تک تم لوگ وہاں پہنچ جانا، عصر تک وہاں پہنچ جانا۔ لیکن کسی وجہ سے وہ سفر اتنی تیز رفتاری سے نہیں ہو سکا، اور عصر کا وقت ختم ہونے لگا۔ تو ان صحابہ میں سے چند نے کہا کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، تو دوسرے افراد نے یہ کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کے پڑھنا، تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں یہاں پڑھ لینی چاہیے۔ تو ایک گروپ نے نماز پڑھ لی، ایک نے نہیں پڑھی۔ اس کے بعد جس کام سے بھیجا گیا تھا، وہ جو بھی ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اس کے بعد واپس آئے اور اپنی حضور کی خدمت میں عرض کیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی فرمائی کہ جناب ایسا ہوا تھا، ایک گروپ نے ہم میں سے یہ کیا، ایک نے یہ کیا۔ اس پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں کا طرز عمل ٹھیک تھا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مختلف آراء اگر ہوں، کسی کام میں 2 آراء اگر ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں آراء غلط، دو میں سے ایک رائے غلط ہوگی، ایک صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی، دونوں رائے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو ہر اختلاف تفرقے کا سبب نہیں بنتا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اختلاف سے مراد ہے مختلف آراء کی کلیکشن۔ مختلف آراء کی کلیکشن کا مطلب ہے مختلف اذہان کی شمولیت،
مختلف اذہان کی شمولیت کا مطلب ہے مختلف ایکسپرٹیز کی شمولیت. کوئی کسی چیز کا ماہر ہے, کوئی کسی چیز کا ماہر ہے, کوئی کسی چیز کا ماہر ہے, تو وہ اپنی مہارت سے, اپنی سوچ سے, اپنی تعلیم سے, اپنی تربیت سے, اپنے ایکسپوجر سے ہر آدمی کی ایک شخصیت بنتی ہے, اس شخصیت سے پھر اس کی رائے بنتی ہے, تو اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ مختلف آراء میں سے کون سی رائے بہتر ہے, اور سب ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کا, اور سب مل کے ایک رائے پہ اتفاق کر لیتے ہیں, تو پھر اس اتفاق, اس رائے پر سب کو عمل کرنا چاہیے. اور اس پہ مثال طور پہ میں نے کہا کہ جی یہاں پہ دیوار پہ بلو کلر کرا دیں, تو ہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں, فرض کرو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں دیوار پہ نا بلو کلر کرا دو, تو عارف صاحب نے کہا کہ نہیں یہاں پہ نا گرین شیڈ اچھا رہے گا, تو ذوالفقار صاحب نے کہا کہ, یا رحمان صاحب نے کہا کہ نہیں جی گرین نہیں, آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ نا آپ وائٹ کلر کرا دیں. تب 3 کلر آ گئے ہمارے سامنے, بلو, گرین, وائٹ. تو میں نے بلو بولا تھا, تو لیکن سب نے طے کیا کہ نہیں وائٹ ٹھیک رہے گا, تو فیصلہ یہ ہوا کہ جی وائٹ صحیح ہوگا. اوکے فائن, ٹھیک ہے, سب نے وائٹ کے لیے فیصلہ کر لیا. تو اب مجھے چاہیے کہ میں, اب یہ میری رائے بھی بن جائے, میں بھی اس وائٹ کلر کے کرانے میں کے عمل میں شامل ہوں. میں یہ نہ کہوں کہ نہیں جی نہیں میں نے تو بلو کہا تھا, نہیں میں نے تو بلو کہا تھا. نو, یہ اپنی جب اجتماعیت میں ایک فیصلہ کر لیا گیا, تو چاہے میری رائے وہاں نہ مانی گئی ہو, کسی اور کی رائے پہ کسی اور کی رائے کو سب نے زیادہ بہتر سمجھا ہو, تو پھر اس کام کی شمولیت, اس کام میں شامل ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فیصلے کو پر عمل کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں اس میں شامل کرے. اس کے برعکس اگر ہوگا تو اگر ہم اپنی رائے پہ اڑے رہیں گے تو یہ تفرقہ ہوگا, اور یہ تفرقہ جو ہے وہ ہمیں اچھے نتائج نہیں دے گا. مختلف آراء ہو سکتی ہیں, مختلف نظریات ہو سکتے ہیں, کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بات کے 4 یا 5 معنی نکلتے ہوں, اس کے 4-5 پہلو ہوں. مثال طور پہ میں ابا جی کے خطاب کی شرح بیان کرتا ہوں, تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ابا کا جو خطاب ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. جب پہلی بار یہ ہمارے پہلی کلاس میں ہوا کہ یہ ابا کے خطاب کی شرح ہوگی, تو ایک صاحب نے بعد میں مجھے بتایا انگلینڈ میں کہ میں نے بڑے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, تو انہوں نے کہا ابا کا خطاب اتنا آسان ہوتا ہے, اس میں شرح کی ضرورت ہی کیا ہے, تو اس میں بھائی جان کیا شرح کریں گے, تو وہ تو بہت ہی آسان باتیں ہوتی ہیں ساری. لیکن بعد میں وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کی شرح سن کے مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی اس میں تو کئی پہلو تھے جو ہمارے سامنے نہیں تھے. تو دیکھیے ہر کلام کی شرح میں کئی پہلو سامنے آ سکتے ہیں, تو ان پہلوؤں کو تلاش کرنا. اب میری نظر میں ایک پہلو آیا, ان کی نظر میں کوئی دوسرا پہلو آیا, تو انہوں نے اپنے پہلو پہ بات کی, جو میں نے ڈسکور کیا میں نے اپنے پہلو پہ بات کی. تو یہ اختلاف تفرقے والا اختلاف نہیں ہے, یہ گلدستے والا اختلاف ہے, یہ گلدستے والا فرق ہے. گلدستے میں ایک پھول ہوتا ہے سرخ رنگ کا, ایک پھول ہوتا ہے سفید رنگ کا, ایک پھول ہوتا ہے فرض کرو گلابی رنگ کا, ایک پھول ہوتا ہے فرض کرو پرپل کلر کا. تو وہ سب مل کے گلدستے کے حسن کو بڑھاوا دیتے ہیں, اس کی نظر آفرینی میں اضافہ کرتے ہیں, اس کی کشش میں اضافہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اختلاف نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ صرف ایک بات کا ایک ہی مطلب لیں گے تو پتہ چلے گا اختلاف نہیں ہے. نو,
ایک بات کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اور اس کے کئی مطلب صحیح ہو سکتے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے اپنی انا کو اوپر لانا، اپنی انا کو اوپر لا کے اپنی بات کی شرح میں گروپ بندی کرنا کہ جی میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہیں، تو یا پھر یہ کہ پہلے سے ہی سوچ لینا کہ میں نے اپنی ایک برتری منوانی ہے، تو پھر میں نے اس بات کے پیش نظر میں نے خواہ کسی کی بات میں ڈھونڈنا کہ اس کی بات میں کہاں کوئی نکتہ چینی والی بات نکالوں، یہ بری باتیں ہیں، یہ نقصان دہ باتیں ہیں۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو تھوڑا فائدہ پہنچ جائے، وہ 10 20 40 50 60 لوگوں کا ایک مجمع اپنے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے اور سوچے کہ دیکھو، اور پھر ڈھونڈنا شروع کر دیں سب مل کے کہ کہاں ہم فلاں کی بات کو پکڑیں اور کہاں ہم اپنے گروپ کو مزید مضبوط کریں، یہ تفرقہ ہے، یہ تفرقہ ہے۔ اور اس میں زیادہ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ فقہی اختلافات حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، جو اہل سنت کے فقہی مسالک ہیں، تو فقہی اختلافات کو افراد امت کے درمیان دوریوں کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ فقہی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، اٹس اوکے۔ اسی طرح شیعہ سنی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے، ہاتھ ناف کے اوپر رکھنے ہیں، ہاتھ سینے پہ رکھنے ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ ہاتھ ایسے رکھنے ہیں وہ ایسے کر لے بھائی، جو سمجھتا ہے ہاتھ یہاں ناف پہ باندھنے وہ ایسے باندھ لے، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے پڑھ لو۔ اس میں ہمیں دوسرے کو غلط کہنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور اس بنیاد پہ ایک دوسرے کو صحیح یا غلط نہیں کہنا چاہیے۔ ہم لوگ جہاں جاتے ہیں ہمیں جو قریب میں مسجد ملتی ہے ہم وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں ڈھونڈا کہ بھئی فلاں مسلک کہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ تو ہمیں اپنے سلسلے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے سلسلے کو ایک مضبوط ادارہ بنائیں، یہاں پہ اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے چھوٹے چھوٹے گروپ نہ بنائیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، سب لوگ چاہتے ہیں آگے بڑھیں، سب کا حق ہے آگے بڑھیں، تو ٹھیک ہے بالکل بڑھیے، سلسلے کو سرو کر کے آگے بڑھیے، علمی لحاظ سے آگے بڑھیے، کام کیجئے، بالکل آگے بڑھیے، ویلکم، سب کے لیے راستے کھلے ہیں۔ ہم تو ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ بھئی تلاوت کون کرے گا، نعت کون پڑھے گا، تقریر کون کرے گا، ہمیں تو لوگ چاہیے، ہمیں تو اچھے لوگ چاہیے۔ تو آپ آگے بڑھیے، مگر یہ کہ جی میں نے ہی تلاوت کرنی ہے، میں نے ہی کرنا ہے، میرے سینٹر سے ہی ہوگا، یہ غلط ہے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، ہے بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ایک نشاندہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح جہاں پہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں بہت سارے لوگ اس بات کے شائق ہوتے ہیں کہ بھئی وہ نمایاں ہوں، ان کی کوئی امپورٹنس ہو، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، مگر وہ امپورٹنس کس طرح ہوگی؟ کیا وہ امپورٹنس چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر ایک کے خلاف دوسرے کے خلاف باتیں کر کے ہوگی؟ تو یہ امپورٹنس کا یہ انداز غلط ہے، اور اس میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے سب ایک غیر مفید غیر تعمیری کام کر رہے ہوں گے۔
اور آپ علم کے لحاظ سے کام کیجئے، آپ اپنی کوئی کسی بھی شعبے کا انتخاب کر لیجئے، اس میں آپ کوئی اپنی علمی انپٹ دیجئے، اپنی طالب علمی کا اظہار کیجئے، اپنی مہارت کا اظہار کیجئے، ویلکم، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سلسلے کو مضبوط بنانا ہے تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہماری انا ہم سے کوئی غلط کام تو نہیں کروا رہی۔ ایک تو بات یہ ہے، سلسلے کے باہر عمومی طور پہ یہ جو مسلکی اختلافات ہیں، ہمیں اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ دوریوں کا سبب نہ بنے، یہ مسلکی اختلافات شدت پسندی کا سبب نہ بنے، ہمارے اندر انتہا پسندی اور شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سلسلے کی دعوت امت مسلمہ کے سب لوگوں کے لیے ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہمارے سلسلے کی دعوت ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے سلسلے میں مسلمان بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے سلسلے میں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، اور ہماری سلسلے میں کم ہی صحیح بہرحال غیر مسلم بھی ہیں۔ دے آل آر ویلکم۔ مسلمانوں میں سے ہمارے سلسلے میں ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، سب کے لیے دعوت ہے۔ آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، پیدائشی طور پر ہمارا گھرانہ حنفی گھرانہ ہے پیدائشی طور پہ، تو ٹھیک ہے، اگر کوئی شافعی مسلک سے ہے، کوئی حنبلی مسلک سے ہے، کوئی مالکی مسلک سے ہے، کوئی فقہ جعفریہ سے ہے، دے آل آر ویلکم، دے آل آر ویلکم۔ تو اس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کسی ایک مسلک تک محدود نہیں ہے، اور صرف یہ مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ شرک سے بچتا ہے، اور ہر مسلمان کا ایمان ختم نبوت کے ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں، تو اس شرط کے ساتھ سلسلہ عظیمیہ کے دروازے سب کے لیے کھلے، ہر مسلک کے لیے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، ہمارا جو پوائنٹ نمبر 16 ہے کہ متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، کہ پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی سلسلہ عظیم میں دعوت دیتا ہے، تو یہ نقطہ ایک عظیمی کو اپنے اندر کیا کیا فکر کی کن کن گہرائیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے ایک فرد کی فکر میں، اس کی سوچ میں کتنی وسعت ہونی چاہیے، اور اس کے اندر محدودیت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے، کہ ہمیں محدودیت سے بچنا ہے، فکری انتشار سے بچنا ہے، تنظیمی انتشار سے بچنا ہے، اور یہ دوسرے معاملات میں ہمیں محدودیت سے بچنا ہے، اس محدودیت سے جو ہمیں غلط طرز پہ لے کے جاتی ہے۔ تو یہ ہم سب پہ یہ چیز واضح رہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کے امتی ہیں، اور
ہم اہل بیت اطہار کے بہت دل سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں. صحابہ کرام کے سب ازواج مطہرات کے بہت دل سے عقیدت، احترام اور محبت کے جذبات رکھنے والے لوگ. تو اگر کہیں آپ کو کوئی ناپسندیدہ باتیں، تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی ہیں تو بھئی آپ سب کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، سب کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے. کوئی ناپسندیدہ بات یا کوئی تکلیف دہ بات کوئی شخص کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس ذہنی سوچ کے تحت کر رہا ہے، کس تربیت کے تحت کر رہا ہے. ہمیں اپنی چیزیں، ہمیں اپنے فکری اور اعتقادی معاملات بالکل کلیئر رکھنے ہیں. اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک پر ہماری ایمان ہے. قرآن نصاب ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہیں اس نصاب کے. صحابہ کرام علیہم السلام ازواج اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم، ازواج مطہرات، یہ سب ہستیاں انتہائی درجے قابل تکریم، قابل تعظیم ہیں. ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین قرار دیا ہے. یہ امت کی مائیں ہیں. اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ان کے ذریعے توحید کا پیغام، قرآن کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت مبارکہ پر عمل کی ترغیب، اس نظام کا تسلسل ہوا. تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث اولیاء اللہ کے عقیدت مند ہیں. اور اولیاء اللہ کے عقیدت مند ہونا اس لیے ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ اس عقیدت کا سبب یہ ہے کہ ان ہستیوں نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا ہے، ہمیں قرآن کی طرف بلایا ہے، ہمیں توحید کی دعوت دی ہے. یہ جناب علی نقطہ نمبر 16 کی ایک بڑی مختصر سی تشریح ہے. تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اختلاف رائے کا مطلب ہر اختلاف رائے تفرقہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے اختلاف صحت ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں. اس سے ہمیں کسی بہتر ڈائریکشن اور بہتر نتیجے تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے. تو جب ہم بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے پڑوس میں، سلسلے میں، اور ہماری کسی معاملے میں غور و خوض ہو رہا ہے اور اسے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، تو ہمیں ساری آراء کا جائزہ لینا چاہیے. وہاں مجھے میری بات اوپر رہے، مجھے اس پہ زور نہیں دینا چاہیے. یہ تربیت بہت ضروری ہے ہماری. اور یہ بات نگراں مراقبہ ہال اور دوسرے ذمہ داران، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بار بار اس بات کو دہراتے رہیں. اور خاص طور پہ اپنے معاشرے میں، جہاں پہ پچھلے 20-30 برسوں میں شدت پسندی اور انتہا پسندی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، وہاں ہم نفسانی طور پر مغلوب ہو سکتے ہیں.
کوئی بھی شخص ایک ایسے ماحول میں کسی مغلوبیت میں آ سکتا ہے، تو لہذا اس بات کو بار بار ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیر غور لانا چاہیے، اور اس نقطے کی زیادہ سے زیادہ تفہیم کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس نقطے کی تفہیم کے لیے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں ان پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے۔ شدت پسندی اور انتہا پسندی دین اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ دین اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کے احکامات پوری نوع انسانی کی فلاح کی دعوت دیتے ہیں، اور جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ جس نے کسی ایک فرد کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان بچائی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ درس یہ ترغیب دے رہا ہے کہ آپ نے سب کے لیے خیر اور فلاح کا ذریعہ بننا ہے۔ تو یہ جو شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، اس کا ہمیں جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے جس کا وجود دوسرے انسانوں کے لیے اور دوسرے مخلوقات کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہو، اچھائی کا ذریعہ ہو۔ ہم سے دنیا میں علم کو فروغ ملے، علم پھیلے، ایسا علم جو انسانوں کے لیے مفید ہو، جو انسانوں کو دنیا میں بھی ترقی دینے کا ذریعہ بنے، اور انسان کے لیے اللہ کی معرفت کے راستے بھی کھول رہا ہو۔ ہم سے دنیا میں خیر پھیلے، ہم سے دنیا میں اچھائیاں پھیلیں، تو یہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہوں گے۔ اور اپنے سلسلے کو میں اختلاف رائے کو ذاتی اختلاف نہ سمجھا جائے، اپنے معاشرے میں مسلکی اختلافات کو کسی شدت پسندی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، بار بار اس کو دہرانا ہے، اور قرآن پاک سے مسلسل ہدایت اور رہنمائی کا طلبگار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی ہے، یا اللہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام آسان بنا دے۔ تو دیکھیے، سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا آپ پر واضح ہوگا کہ مقصد ہے اللہ کا اچھا بندہ بننا، اور مقصد ہے انسانوں کے لیے اچھا انسان بننا، انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بننا۔ تو اس پہ یقیناً ہمیں آج کے حالات میں اس نقطہ نمبر 16 پہ ہمیں زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ پہلوؤں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، زیادہ مثالوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بالکل واضح رہے کہ اللہ کے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، اور اولیاء اللہ کے عقیدت مند ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔